بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. 2-3 خبریں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کراچی کا رزلٹ آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی، اور یہ الیکشن کیسا رہا اور اس پہ رد عمل کیا آ رہا ہے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں، یہ ذرا آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا. کچھ خبریں بھی ہیں. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دو روایتی حریف، ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کہاں کھڑی ہے، یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پی ٹی آئی ان 2.5 سالوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچی، اس بات کا بھی ذکر. اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں پہلے لے لیں. تحریک لبیک پاکستان، بالکل جی، تحریک لبیک پاکستان جس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اور ابھی تک پارٹی تحلیل نہیں کی گئی، ریفرنس نہیں بھیجا گیا. اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اتنا میٹیریل نہیں ہے کہ آپ اس کو سپریم کورٹ میں جا کے اس پارٹی کو کوئی ایسا سیریس ایلیگیشن لگائیں کہ وہ دہشت گرد ہے یا پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. ایسا کوئی ایلیگیشن پروو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میٹیریل نہیں ہے، اسی لیے وزارت قانون نے ابھی تک ریفرنس نہیں بھیجا. تو ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ رہی ہے کراچی کے الیکشن میں. NA 249 ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ تھی. 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے. جیتنے والے نے 15,000 16,000 ووٹ لیے، اور جیتنے والے نے 16,000 ووٹ لیے. اور اس کے بعد 500 کے 600 کے ووٹوں سے دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نواز، تیسرے پہ تحریک لبیک پاکستان. پاکستان تحریک انصاف اس میں رہی چوتھے نمبر پہ، چوتھے یا 5ویں نمبر پہ. پھر آتی ہے MQM آخری نمبر پہ رہی ہے. اس سے PSP وہ بہتر نمبر پہ تھی. PTI تو میرا خیال ہے اس سے بھی آگے تھی، PSP کے بعد تھی شاید. تو یہ سچویشن ہے اور صورتحال یہ ہے. اور یعنی کہ اب یہ تصور کریں کہ جو پارٹی 2.5 سال پہلے کراچی سے جیتی ہو فیصل واڑہ کی صورت میں اور شہباز شریف صاحب کو ہرایا ہو، اس میں بھی مقابلہ سخت تھا اور اس پہ بھی الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ نتیجہ صحیح نہیں ہے. اب جو الیکشن ہوا 2.5 سال کے بعد، 2.5 سال حکومت ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پہ ہے ہی نہیں. تو یہ چیز، چلو خیر پہلے TLP کی بات کرتے ہیں. تو تحریک لبیک پاکستان وہ جناب تیسرے نمبر پہ رہی. یعنی کہ جو وکٹری سٹینڈ ہوتا ہے وہ 3 لوگوں کا ہوتا ہے، پہلے، دوسرے، تیسری پوزیشن، تو وہاں تک تو پہنچی. اور اس کے بعد اب اس نے اپیل بھی کر دی ہے کہ اس کی جو کالعدم قرار دیا ہے وہ واپس لیا جائے، اور وزارت داخلہ میں اجلاس بھی ہو چکا ہے. اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. وہ کمیٹی صورتحال کا جائزہ لے گی، 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرے گی، رپورٹ پیش کرے گی، اور اس کے بعد دوبارہ اجلاس ہوگا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ برقرار رہ سکے. یہ ختم ہو جائے گا اور تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی قوت کے طور پہ ابھرے گی. پچھلے الیکشن میں 2018 کے انتخابات میں 25 لاکھ ووٹ لیا تھا، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ 25 لاکھ، بلکہ وہ ڈبل سے ٹرپل کی طرف جائے گی، اور اب وہ سیاسی قوت بن چکی ہے. تو NA 249 ڈسکے کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، 249 کا ہمارے سامنے ہے. لہٰذا اس کو کالعدم ختم کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، پروسیجر شروع ہو چکا ہے. اب پھر یہ ہے جی کہ کرونا کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں پاکستان میں. تو آج جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کو یوم دعا منایا گیا، اور مختلف مساجد میں دعائیں مانگی گئیں. مسلمانوں نے، ائمہ اکرام نے دعائیں مانگی، اور اس طریقے سے ایک کیا کہنا چاہیے، بینگ مسلم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور دعائے توبہ کی اپیل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کی تھی، تو اس پہ عمل ہوا. لاک ڈاؤن کا معاملہ سخت ہوتا جا رہا ہے. چھٹیاں
نوٹیفیکیشن ہو چکا، 10 دن کی چھٹیاں ہیں، 10 دن ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی انٹرسٹی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی متنبع کیا ہے، NCOC نے بھی متنبع کیا ہے کہ اگر SOPs پہ عمل نہ ہوا تو ایسی صورت میں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ لاک ڈاؤن، سخت ترین لاک ڈاؤن کیا جائے۔ تو میں اپنے ہم وطنوں سے یہی کہوں گا، انڈیا کی مثال اپنے سامنے رکھیے، وہاں کے ہولناک مناظر اپنے سامنے رکھیے، تو SOPs کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، بلا وجہ آوارہ گردی بند کر دیں، مٹر گشت۔ تو اس طریقے سے پاکستان نے مزید سخت اقدامات کیے ہیں، کیونکہ یہ وائرس باہر سے آ رہا ہے، پہلے مغربی ممالک سے آیا، برطانیہ سے آیا، اب انڈیا پھیلا رہا ہے، اور اس وائرس سے بچنے کے لیے کیونکہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ لوگ آتے ہیں، تو پاکستان آنے والی پروازوں سے جی فیصلہ کیا گیا ہے NCOC نے کہ 80% کم کر دی جائیں گی بین الاقوامی پروازیں، صرف 20% پروازیں باہر سے آئیں گی، یعنی اگر 100 پروازیں باہر سے آتی ہیں تو صرف 20 پروازیں باہر سے آنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس فیصلے کا انفارم جو ہے وہ متعلقہ تمام جو ایویشن اتھارٹیز ہوتی ہیں تمام ملکوں کی، ان کو بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اقدام کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اعتکاف بیٹھنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی، پابندی نہیں ہے، بلکہ یہاں اسلام آباد کی بتا دوں کہ فیصل مسجد میں 25 لوگوں کو اجازت دی گئی ہے SOPs کے ساتھ۔ مساجد کھلی ہیں SOPs کے ساتھ، یہ کھلی رہنی چاہیے، لیکن احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ اور چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ایک صحیح دوست کے طور پہ، اور وہ اپنے کام کر رہا ہے، مدد بھی کر رہا ہے ہر طرح کی، اور پھر 40+ کی بھی ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، رجسٹریشن، اور عید کے بعد نہیں بلکہ عید سے پہلے ہی 40+ کا بھی، 40s والوں کی جن کی عمر 40 سے اس سے زیادہ ہے اور 50 سے کم ہے، ان کو بھی ویکسین شروع ہو جائے گی۔ ایک بات اب آتے ہیں پالیٹکس کی طرف، اہم ترین خبر NA 249 الیکشن، ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے اس میں جو اب تک کی اطلاعات، ضمنی الیکشن میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کوئی سیٹ نہیں جیتی، سوائے جو قبائلی علاقہ جات میں ایک نشست پاکستان تحریک انصاف جیتی، باقی سب سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہار رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے یا مسلم لیگ نواز جیت رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جیت رہا۔ جبکہ بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، KPK میں پاکستان تحریک انصاف، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں NA 249 میں کیا ہوا۔ NA 249 میں یہ ہوا جی کہ ایک تو ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہا، اور وہ بھی غصہ ہے۔ جب لوگ حکومت سے مطمئن ہوں، جب اپنی پارٹیوں سے مطمئن ہوں، تو اس جماعت کا ووٹر دوڑ کے آتا ہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ لیکن NA 249 میں 2-3 چیزیں اور ایڈ کر لیں، کرونا تھا لیکن ڈسکا کا الیکشن بھی کرونا میں ہوا، اور رمضان المبارک تھا ایک وجہ، لیکن اس کے باوجود ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زبردستی کھینچ تان کر کے تو اس کو اتنا یہاں تک پہنچایا گیا، ورنہ تو وہاں پہ وہ سناٹا تھا، سناٹے کا عالم تھا، 10% سے زیادہ کا ٹرن آؤٹ لوگ نہیں بتا رہے تھے۔ ہو گیا الیکشن، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سیٹ جیت گئی، پہلی پوزیشن، مسلم لیگ نواز ہار گئی دوسری پوزیشن۔ اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی تو کسی کھاتے میں نہیں تھی، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نواز کے خود لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ویسے بھی میں بتا دوں کہ بہت بڑا تیر نہیں مارا گیا کراچی میں، کہ 73,000 ٹوٹل ووٹ کاسٹ کیا گیا جی، 3.5 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں، اور ٹوٹل ووٹ کتنا کاسٹ ہوا ہے 73,000، اور جیتنے والا 16,000، جبکہ لاکھ سے اوپر ووٹ لیا جاتا ہے، 16,000 لینے والا جیت گیا، باقی سب کے ووٹ کر لیں، سارے ووٹ
ڈیوائڈ بہت ہوئے ہیں ووٹ، اور ٹی ایل پی نے اپنا ووٹ، اپنا اسٹرینتھ شو کی، مسلم لیگ نواز نے اپنی اسٹرینتھ شو کی، پی ایس پی نے اپنی جو ہیں آپ کے پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال، اور ایم کیو ایم سب سے آخر میں کھڑی ہے، اور کئی آزاد امیدوار بھی تھے بے شمار، کوئی 25-30 لوگ تھے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ تو کہنے کا ہے کہ لوگ آوازار بھی ہیں، لوگ آوازار ہو چکے ہیں، اس سارے آوازاری ثابت کیے، بیزاری ظاہر کی ہے انہوں نے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر تو بالکل ہی ناراض، سخت ترین غصے میں مایوس ہو کے وہ اپنے گھر بیٹھ گیا، نہیں آیا۔ اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے بھی پچھلے 2018 میں 34,000 ووٹ لیا تھا، پی ٹی آئی نے بھی 34,000 ووٹ لیا تھا، کوئی 500-700 کا فرق تھا، شہباز شریف صاحب کی 34,000 ووٹ تھے۔ تو دونوں پارٹیوں کا جو ووٹر ہے وہ تشریف نہیں لایا، مسلم لیگ نواز کا ووٹر بھی گھر میں بیٹھا رہا، اور پی ٹی آئی کا ووٹر بھی گھر میں بیٹھا رہا، اور اپنا غصہ انہوں نے نکال دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بالکل جی ووٹر جو ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، ووٹر بے وقوف نہیں ہوتا، ووٹر صرف انتظار کرتا ہے کب اس کو موقع ملے اپنا غصہ نکالنے کا۔ ایک طریقہ تو وہی ہے کہ احتجاج کرے، مار دھاڑ کرے۔ تو اس طرح کے ووٹر جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو میجورٹی ہوتی ہے جس کو خاموش اکثریت کہتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ ایک چانس دیتی ہے حکومت کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ آپ آئیں، آپ حکومت کریں، لیکن اگر اس میں وہ کامیاب نہ ہوں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہی ہے کہ جناب عوام دیکھتی ہے کہ ان کے مسائل کون حل کر رہا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کون کر رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں کون پیدا کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھی حکومت رومانس بہت ہوتا ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھا، تو لوگ اس وقت تک پولیٹیکل لیڈرشپ سے جڑے رہتے ہیں اپنے لیڈر سے جب تک ان کو بھی ٹھنڈی جو ہے وہ، جیسے جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں اسلام آباد سے، تو ووٹر بھی انتظار کرتا ہے کہ اس کو بھی ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ تو یہ جو 2.5 سال ہیں اور یہ ضمنی الیکشن سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے نوشتہ دیوار ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ جناب آپ نے 2.5 سال میں اپنے ووٹر کے ساتھ کیا کیا، اور اپنے ووٹر کے ارمانوں کا خون کیوں کیا، آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر آپ سے دور کیوں بھاگ گیا۔ ساری باتیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سوچنی چاہیے، اور وہ سارے وزیر جو کراچی کی حالت سدھارنے کے لیے بنائے گئے تھے، حالانکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ رے آف ہوپ تھی کراچی کے لیے، امید کی ایک کرن تھی کراچی کے لیے، اور لوگ ٹوٹ کے آئے تھے کیونکہ الطاف حسین۔ اچھا ایک اگلی بات ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ووٹر بھی باہر نہیں آیا، مسلم لیگ نواز کا ووٹر بھی باہر نہیں آیا، ایم کیو ایم کا ووٹر بھی باہر نہیں آیا، وہ بھی آرام سے بیٹھا رہا ہے۔ اس نے بھی وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی خوش ہیں، ایم کیو ایم بھی آپ سمجھیں ایم کیو ایم سے پی ایس پی آگے آ گئی، ایم کیو ایم آخر میں چلی گئی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے یہ ساری سچویشن پھر بلاول بھٹو نے بہت ایک اگلی جو ہے اس الیکشن میں اب روایتی حریف آمنے سامنے ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ نے جی بالکل اب کوئی بھی پارٹی الیکشن رزلٹ نہیں مان رہی، مزے کی بات یہ ہے کوئی بھی پارٹی، پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دیا، مسلم لیگ نواز نے ریجیکٹ کر دیا، ٹی ایل پی نے ریجیکٹ کر دیا، پی ایس پی نے ریجیکٹ کر دیا، ایم کیو ایم نے ریجیکٹ کر دیا، ہارنے والی 5 بڑی جماعتوں نے مسترد کر دیے نتائج۔ اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس بڑی زبردست تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھا مریم صفدر صاحبہ کو کہ آپ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے آپ نے اپوزیشن سے لڑنا شروع کر دیا، تو اپوزیشن لڑنے کا مزہ آپ نے چکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکا 2 یہ گردان ادھر نہیں چلے گی، ہمیں بتائیں کہ کہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ لہٰذا زرداری صاحب نے جی اور بلاول بھٹو نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جس ماحول میں الیکشن ہوا اس ماحول میں انہوں نے سیٹ نکال لی اور اپنا بندہ پہنچا دیا قومی اسمبلی میں، نمبر 1 بڑھ گیا۔ فیصل واڈا صاحب کی سیٹ یہ خالی ہوئی تھی،
فیصل واڈا صاحب تو بچ گئے، سینیٹر بن گئے، نااہلی سے بھی بچ گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو بھرم تھا وہ آشکار ہو گیا کل کراچی میں۔ تو یہ سچویشن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے اپنے طور پہ بند کمروں میں تیاریاں کر رہی ہیں، اور وہ تیاریاں کس چیز کی کر رہی ہیں یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا۔ بلاول بھٹو نے پھر اس پہ این اے 249 کے بعد پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ اٹھایا، اور ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ پاکستان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے، شہزاد اکبر مشیر احتساب ان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے، اور وزیر قانون فروغ نسیم صاحب سے استعفے مانگ لیے ہیں، اور تینوں استعفے انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ آ گیا، ذمہ داری قبول کریں اور استعفیٰ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ بشیر میمن کا معاملہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ بشیر میمن سے تھوڑی سی کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ سارا کیا تو ہے مسلم لیگ نواز کے لیے، لیکن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جناب اصغر خان کیس کی تحقیقات کرنی تھی، وہ تو بشیر میمن نے کی نہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ کرتا رہا، اور بشیر میمن کی گواہی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بشیر میمن کو لے کے آئے تھے، اور اس وقت جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور ان کے فرینڈ اینڈ فیملی وہ سب کے سب جو جیلوں میں ہیں اومنی اور فیک اکاؤنٹ کیس میں، تو وہ نواز شریف صاحب نے بشیر میمن کے ذریعے یہ سارے کام کروائے تھے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں بلاول بمقابلہ مریم، بلکہ بلاول نے کہا کہ شہباز شریف سے بات کروں گا، مریم کو تو انہوں نے نام ہی لیا، انہوں نے کہا شہباز شریف سے مبارک، اگر پی ایم ایل این جیتتی تو میں شہباز شریف صاحب کو فون کر کے مبارکباد دیتا۔ مریم نے بھی اس کا جواب دیا ترکی بترکی، انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم ہارے ہی نہیں تو ہم تسلیم کیوں کریں، تو اب یہ رکھ کھیل اچھا ہے، چلے گا۔ تو ایک استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان نے بھی طلب کر لیا ہے، بلوچستان گئے تھے، دل خوش نہیں ہے گورنر بلوچستان سے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کو باقاعدہ طور پہ خط لکھ دیا ہے، اور خط میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے التماس ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، میں بلوچستان میں نیا گورنر تعینات کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں اس خط کا جواب گورنر بلوچستان کیا دیتے ہیں، اور نئے گورنر کے لیے بھی ناموں کا جو ہے چناؤ کیا جا رہا ہے، اور شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں، اور ان میں سے نئے گورنر بھی آ جائیں گے، اور اگر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہر طرف استعفے مانگے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔